پاکستان از اے کلاسیکل ایگزامپل آف گروتھ وداؤٹ ڈیولپمنٹ. کچھ اقدامات ایسے کرنے چاہیے جو ٹیکس کا برڈن شیئر وہ ٹریڈرز پہ ہو, وہ دوسرے طبقات جو کہ ایگریکلچر پہ ہو, جو ابھی ٹیکس نہیں دے رہے, سروسز کے جو طبقات ابھی نہیں دے رہے, تو سارے کے سارے شیئر کریں برڈن. کیا سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کے بعد عوام کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ آٹا جو ہمارا ملتا تھا 180 روپیز پر کے جی, وہ کوئی 120 پہ آیا ہوا ہے. سیکیورٹی کو امپروو کرنا ہوگا, چائنیز کو کانفیڈنس دینا ہوگا. کوئی بھی چائنیز پہ اٹیک نہیں ہوگا پاکستان, لیکن اس کے بعد اکتوبر میں ہو گیا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات جیسے بہتر ہونا شروع ہیں تو سی پیک 2 کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمارے خطے پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ابھی جس طرح بجٹ میں کرائٹیریا ہے کہ 90% ایگزسٹنگ اسکیم کو دیا جائے گا, 10% نیو پروجیکٹس. ابھی بھی پاکستان کو اگر آپ دیکھیں فیل گڈ, کتنے لوگ ہیں جو ممبئی کے فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں اور جوان ہو جاتے ہیں اسی میں, اور کتنے تو پاکستان کے اربن ایریاز میں اس طرح ہیں. السلام علیکم ناظرین, ایسٹرین سے میں ہوں مناہل سرفراز. آنے والے چند روز میں بجٹ 2025 پیش کیا جا رہا ہے, اور یہ بجٹ ایسی صورتحال میں پیش کیا جا رہا ہے جب پاکستان نے بھارت کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں کے دوران ایک مختصر مگر شدید جو جنگ ہے اس کا سامنا کیا, اور اس وقت پاکستان کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو IMF کی جانب سے بھی ایک مرتبہ پھر پاکستان پر دباؤ کہیں نہ کہیں ڈالا جا رہا ہے. اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ماہر معاشیات جناب ظفر الحسن صاحب. السلام علیکم سر. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایسی صورتحال میں بجٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے میں بھارت کے ساتھ جنگ کا بھی سامنا کیا. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا بجٹ پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ میرے خیال میں اگر اوور آل سچویشن دیکھی جائے تو مطلب جنگ سے پہلے کی دیکھیں اور جنگ سے بعد کی, تو پاکستان کو اوور آل کافی بوسٹ ملا ہے, جو کانفیڈنس بوسٹ ملا ہے, انویسٹر ایک اپ بیٹ کریٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے, جو کہ پاکستان کا انڈیزائربل. سب ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ فرنج بینیفٹس ہوتے ہیں, اسی طرح کچھ بینیفٹس آپ کی طرف آ جاتے ہیں, اور پاکستان کی ہسٹری میں اکثر رہا ہے کوئی نہ کوئی ایسا پازیٹیو ایونٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ فرسٹ 3 کوارٹرز میں دیکھیں اکنامک گروتھ 1.5% جو ایوریج تھی, اور اب یہ ہے کہ یہ جو 4th کوارٹر ہے بیکاز آف آل دیز ایکٹیویٹیز جو ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہونے کے امکانات ہے. تو اس طرح بجٹ میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی کہ وہ کچھ ایک ریفلیکٹ کرے گا ہائر کانفیڈنس کو جو کہ بزنس مین میں ہوگا, اور دوسرا یہ کہ جو ورلڈ کی ایک توجہ پاکستان کی طرف ہوئی ہے, اور نیو جو لونز وغیرہ, چونکہ ہماری ایکسٹرنل فائنانسنگ بھی بڑی ڈپینڈنس ہے. تو اگر پچھلے 10 منتھس کا دیکھیں کہ جو آن گوئنگ فسکل ایئر ہے اس میں ہماری ایکسٹرنل فائنانسنگ کی پوزیشن بڑی ویک رہی, اور میرے خیال میں کافی سالوں میں ویکسٹ تھی. لیکن یہ کہ گوئنگ فارورڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک سے نئے لون لائن اپ ہو رہے ہیں, IFC نے کچھ نئے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, ابھی IMF نے ایک فائنانسنگ $1.2 بلین کی جو کلائمیٹ ریلیٹڈ کی ہے. تو اس قسم کی چند چیزیں آ رہی ہیں, اس کی وجہ سے گروتھ کا مومنٹم تھوڑا سا زیادہ ہوگا. بیکاز آف دا IMF پروگرام کچھ گروتھ کو بوسٹ ملنے کے امکانات زیادہ ہیں. تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ تھوڑا سا زیادہ اہمیت کا عامل ہے, جو اگر آپ پاسٹ ایپیسوڈ دیکھیں وار کے, جب بھی وار ہوئی ہے تو پاکستان کی اکانومی نیچے گئی, لیکن یہ واحد میرے خیال میں جو ہماری ایک جنگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ جس میں ایک پازیٹیوٹی کو ایک انکریز کیا ہے, اور اس پازیٹیوٹی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک اکانومی کی ایکٹیویٹی بھی پازیٹیو اسپیل اوور ہوتے ہیں. بالکل. اور وہ ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایئر کی ابھی جو گورنمنٹ نے نیکسٹ ایئر کا بجٹ جو گروتھ کا ٹارگٹ اناؤنس کیا 4.2, جو اس سال کی کوئی 2% سے نیچے کی جو گروتھ میں دیکھ رہا ہوں. ویسے تو خیر گورنمنٹ نے جو اسٹیمیٹ دیا 2.7 کا دی, لیکن یہ کہ 2% کی گروتھ سے 4% پہ 4 نہ بھی ہو تو مطلب 3.5% گروتھ کہیں نہیں گئی. بالکل. اچھا سر, اس میں دیکھا جائے تو ہم نے بجٹ بھی پاک بھارت جو جنگی صورتحال تھی اس کے فوراً بعد پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے اس کو بھی کافی حد تک بڑھایا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں یہ بجٹ بڑھایا جانا جو پاکستان کا دفاعی بجٹ ہے یہ کتنا ضروری ہے, اور کیا اس سے پاکستان کے جو باقی شعبے ہیں وہ متاثر ہوں گے؟ دیکھیں اس میں
بجٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کہ ایک انڈیکیٹرز ہوتا ہے، لیکن یہ کہ دیکھیں ڈیفینس کا ابھی عوام میں کوئی بھی جو ہے نا یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیفینس بجٹ نہ پڑا، کیونکہ انڈیا نے کافی بڑی اناؤنسمنٹ کی ہیں. اگر آپ انڈین جو ہے میڈیا دیکھیں، وہ گورنمنٹ کو فورس کر رہا ہے کہ ڈیفینس کو بہت زیادہ مضبوط کریں. ہماری ڈیفینس پنجاب کے جو ہماری پاکستان کے ورسز کافی ایکسپوز ہوئی ہیں، تو وہ ابھی نئے جو ہے ٹیکنالوجی پہ بیسڈ انٹرونشن، نئے ڈرونز، نئی ٹیکنالوجیز کے بائی کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ایمفیسائز کر رہے ہیں. تو پاکستان بھی ریئیکشن میں ظاہر ہے کہ ایک تھوڑی سی کی نوشنل ویلیو بھی ہے. اگر آپ بالکل کچھ نہیں کرتے، ڈیفینس بجٹ کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں، تو اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ پھر ایک جب کمپیریٹیو اس میں دیکھیں گے تو عوام کی اس میں جو بلیف سسٹم ہے اس پہ دیکھیں گے تو پھر انڈین تھوڑے سپیریٹی کمپلیکس کے جیسے ہمیشہ سے شکار ہوتے ہیں وہ ہو جائیں گے. اور اس میں جہاں تک دوسرے شعبوں کا تعلق ہے، دوسرے شعبوں میں ٹھیک ہے ہماری ایک بڑی ویکنیس رہی ہے سوشل سیکٹر میں. سوشل سیکٹر میں بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی گورنمنٹ نے جیسے اڑان پاکستان کا ایک پورا 5E فریم ورک دیا ہے، 5، اس میں فوکس یہ ہے کہ ایکویٹی کا بہت بڑا کہ ایک ہے جس میں یہ ہے کہ ایجوکیشن، ہیلتھ پہ سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ ہے. ہمارا ڈیولپمنٹ کا بڑا ایک کیس ہے. ہمارے ایک اکانومسٹ جیسے ولیم ایسٹرلے کہتے تھے کہ پاکستان از اے کلاسیکل ایگزامپل آف گروتھ ود آؤٹ ڈیولپمنٹ، کہ ڈیولپمنٹ کو ٹچ نہیں کیا. ہماری اکانومی کے انڈیکیٹر جو ہے وہ کوئی اگر آپ دیکھیں تو ایمرجنگ اکانومی کے پیرالل ہیں. جو اچھی گروتھ پاکستان نے ایوریج اگر آپ دیکھیں 77 ایئر میں تو پاکستان کی گروتھ 5% کے قریب ہے، وچ از ڈیسنٹ ون. بہت کم ملکوں نے ایسی ریکارڈ کی ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس گروتھ کے ساتھ جہاں ڈیولپمنٹ کے پیرامیٹرز کو دیکھیں تو سوشل سیکٹر میں ہمارے انڈیکیٹر سب سہارن افریقہ کی طرح ہے. اب افریقہ بھی رائز ہو رہا ہے، وہاں گروتھ ہے جو کافی زیادہ ہو رہی ہے. ایتھوپیا جس کو ہم لیتے تھے کہ بہت زیادہ ویک ہے، اب وہاں پہ 6-7% گروتھ ایک نارم بن چکی ہے. روانڈا اور اس میں ان کے ایکسپورٹ کی کلاسیکل ایگزامپل بن چکے ہیں. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ افریقہ بھی ایک جاگ رہا ہے. ہمیں بھی اس وقت جو ہے بہت بڑا، اور ہماری جو گروتھ کیوں نہیں سسٹین کرتی کہ ہم 4% پہ آتے ہیں، 5% پہ آتے ہیں، ایک دم سگنیفیکنٹلی ڈراپ آ جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ پھر ہم ایڈجسٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں، اور ابھی ہم 3-4 سال سے ایک ایڈجسٹمنٹ کے پروگرام پہ چل رہے ہیں. بالکل. تو 3 سال سے مسلسل ہماری گروتھ جو ہے نیگیٹو کوئی 2% کے قریب جو ہے وہ ایوریج گروتھ ہے، وچ از ناٹ انف. کیونکہ جب پاپولیشن گروتھ 2.5 ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پر کیپیٹا انکم میں پازیٹیو گروتھ کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 2% سے زیادہ چاہیے. بالکل. اور جو ہماری یوتھ پاپولیشن ہے وہ کچھ 3.5% بڑھ رہی ہے، اور ہماری جو الاسٹیسٹی ہے وہ کوئی 0.5 ہے امپلائمنٹ کی. تو اس کا مطلب 7% ہمیں گروتھ چاہیے اس ورک فورس کو ایبزارب کرنے کے لیے. بالکل. بالکل سر، عام عوام کی ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بجٹ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو IMF کی جانب سے بھی بہت سخت شرائط ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بجٹ میں موجود ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی عوام کو اچھی امید کرنی چاہیے، یا پھر کیا لگتا ہے کہ عوام کے لیے اس بجٹ میں کچھ ہے یا نہیں؟ اور اس میں گورنمنٹ اپنی حساب کے مطابق کوشش تو کرے گی. لمیٹیشنز ہیں. لمیٹیشنز یہ ہیں کہ 85% سے زیادہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ آپ کو ڈیفینس اور ڈیٹ سروسنگ پہ دینا ہے، اور ہمارے جو نیٹ ریونیو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری ڈیٹ سروسنگ لائبلٹی کو اٹھا سکے. تو اس سچویشن میں جو ہے ظاہر گورنمنٹ ول لمیٹڈ اسکوپ آپ کے پلے کرنے کا روم بڑا تھوڑا ہے انلیس یو امپروو یور ریونیو بیس. لیکن ریونیو بیس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جو چند طبقات ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بالکل. اور پھر یہ ہے کہ ہم GST پہ بہت زیادہ انحصار، ہم PDL پہ بہت زیادہ انحصار کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں کوئی اب یہ ٹیکس کا کوئی ایکویٹی بیسڈ پرنسپل کرنا چاہیے کہ جو ایبلٹی ٹو پے کے لحاظ سے کوئی ٹیکس کو اس بجٹ میں، جو کہ ابھی تو نظر نہیں آتا کہ اس دفعہ بجٹ پہ ہوگا، لیکن یہ کہ ان دا میڈیم ٹرم اس کو ضرور آہستہ آہستہ جو ہے کچھ اقدامات ایسے کرنے چاہیے کہ جو ٹیکس کا برڈن شیئر ہو، وہ ٹریڈرز پہ ہو، وہ دوسرے طبقات جو کہ ایگریکلچر پہ ہو جو ابھی ٹیکس نہیں دے رہے، سروسز کے جو طبقات ابھی نہیں دے رہے، تو وہ سارے کے سارے شیئر کریں برڈن. پھر میرا خیال میں ریسورس بیس بڑھانے کی ضرورت. ٹھیک ہے.
تاکہ آپ سوشل سیکٹر پہ زیادہ اسپینڈنگ کر سکیں اور عوام کی توقعات کے مطابق پڑھ سکیں. اور بجٹ میں اس دفعہ بھی شاید ہم اس طرح سے عوام کے لیے بہتری کی توقع نہیں کر سکتے، لیکن سر اگر دیکھا جائے سرکاری اعداد و شمار کو تو ان کے مطابق یہی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے اور لوگوں کو سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو حقیقی جو صورتحال ہے وہ بالکل الگ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کے بعد عوام کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو گورنمنٹ نے خود جو ابھی ہوا ہے اے پی سی سی جو اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ کل ہوئی ہے، اس میں گورنمنٹ نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ نیکسٹ ایئر انفلیشن جو ہے 7.5% ہو، جو اس وقت تقریباً 0 کے قریب ہے. اس کا مطلب مہنگائی تو تھوڑی بہت بڑھے، اور اس میں ایک بیس افیکٹ بھی ہے کہ اس دفعہ آپ دیکھیں کہ جو لاسٹ ایئر ہماری جو صرف آپ ویٹ لے رہے ہیں، اب جو آٹا جو ہمارا ملتا تھا کہ 180 روپیز پر کے جی، وہ کوئی 120 پہ آیا ہوا ہے. انسگنیفیکنٹ ریڈکشن اس میں آئی ہے. پوری کے ایڈیبلس دیکھنے آپ کو پیاز، ٹماٹر، آلو وغیرہ جو کچن آئٹمز ہیں، ان میں بہت بڑا جو ہے ریلیف ملا ہے عوام کو. نو ڈاؤٹ یہ تو ملا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری ہے یا کوئی بڑھ سکتا ہے. یعنی اس وجہ سے گلوبل آئل پرائسز کافی نیچے ہیں، اس کی وجہ سے الیکٹریسٹی میں ہماری ڈپینڈنس جو کہ فرنس آئل، ایل این جی، کول وغیرہ پہ ہے. تو کیا آئل پرائسز اسی طرح اگر میرے خیال میں بہت لمبے عرصے کے لیے اس طرح نہیں رہیں گی، اگر انہوں نے باؤنس بیک کیا تو مہنگائی یہاں سے بھی آ سکتی ہے. اچھا. پھر یہ ہے کہ جو ٹیکسیشن کا امپیکٹ ہے، ظاہر ہے کہ ریونیو جو کار سرکار چلانے کے لیے ریونیو تو آپ کو چاہیے، اور ریونیو میں جہاں جہاں آپ ٹیکس میجرز لیں گے وہ آہستہ آہستہ مہنگائی میں ٹرانسلیٹ ہوں گے. تو نیکسٹ ایئر میرے خیال میں مہنگائی تو زیادہ ہوگی، لیکن پاکستانیوں کے لیے جو 6-7% مہنگائی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، یہ ٹالریبل لیول ہے. سر اگر ہم عام عوام کی بات کریں تو شاید ان کے لیے اتنا ممکن نہیں ہے کہ وہ اس 5-6% مہنگائی کو برداشت کر سکیں. دوسری طرف آتے ہیں سی پیک کو بھی آپ پاکستان میں دیکھتے رہے ہیں، اس کے ہیڈ رہ چکے ہیں. اس بجٹ میں اور سی پیک کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ کیا ہم اس کے بھی کچھ اثرات مرتب ہوتے دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اس میں دیکھیں، سی پیک پہ جو ہمارے جو سب سے زیادہ ہے کہ اس وقت 2 کریٹیکل پروجیکٹ ہیں. ML1 کا ہے، ٹرین کا انفراسٹرکچر بن جاتا ہے، یا چائنا کا ایک جو حیدرآباد اور ایک سکھر کا موٹر وے ہے، یہ ہے. ایک KKH کی امپرومنٹ کا جو ہے نا، یہ 3 میجر پروجیکٹس آنے ہیں. اگر یہ ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ کو ہم لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور چائنا نے جو ہے وہ کہ ML1 پہ بھی پرومس کیا ہوا ہے، KKH میں بھی یہ آ جاتی ہے، تو تھوڑا سا PSDP کو سہارا ملے گا. لیکن جو میرے خیال میں سی پیک میں سب سے بڑا پاکستان کا ون ہے، وہ ہے جو ہمارا SME سیکٹر، اور وہ میرے خیال میں ہوگا کہ جو ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ ریوائو ہو گئے. اس وقت اب پرابلم یہ ہے کہ جیسے ویشاکئی میں ایک زون ہے جہاں پہ انویسٹمنٹ کوئی انسگنیفیکنٹ ہے یا وہ ابھی تک ڈورمنٹ ہے، اس میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ کا بڑا خاص. یہ گورنمنٹ ہے کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ ضروری نہیں ہر چیز انویسٹمنٹ سے ڈرائیو کرے، تو اگر انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو امپروو کرنے کے لیے کچھ چیزیں کرے، مثلا جو ہے رشاکئی میں ایک چائنیز کمپنی ہے جس کا بہت بڑا ایشو ہے الیکٹریسٹی سے ریلیٹ، وہ اس طرح کے مسائل اگر آپ حل کر پاتے تو میرے خیال میں ہے کہ سی پیک کافی پازیٹیو اسپل اوور دے. تو جو ہم اگر سی پیک کو دیکھیں تو سی پیک پاکستان کا بھی جو نیو ریلیشن شپ ایمرج ہو رہی ہے، اس میں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، ڈیفنس سے ریلیٹڈ، اس میں اکانومی پہ ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے جو ہمارے اسپیشل اکنامک زونز کو دیکھنا ہوگا. گوادر پورٹ کی آپریشنائزیشن کے لیے پچھلے پورے سال گورنمنٹ ایفرٹ کرتی رہی ہے، تو اس کی آپریشنائزیشن ہونا ضروری ہے. تو گوادر کے ابھی تک ہم پازیٹیو کے اسپل اوور نہیں لے چکے ہیں، وہاں پہ ابھی تک ٹرانسپورٹ کا کوانٹم نہیں ہے، ٹرانسشپمنٹ اب تک نہیں ہوئی. وہ جب تک نہیں ہوگی تو ہمیں اسپل اوور جو ہے اس طرح ملیں گے نہیں. اس میں سیکیورٹی کی انوائرمنٹ کا بڑا اثر ہے کہ سیکیورٹی کو امپروو کرنا ہوگا، چائنیز کو ایک کانفیڈنس دینا ہوگا. کیونکہ لاسٹ ایئر ہم نے جون میں جو ہے پرائم منسٹر کا وزٹ تھا، تو وہاں پہ انہوں نے ایک ایشورنس دی تھی کہ اب کوئی بھی چائنیز پہ اٹیک نہیں ہوگا پاکستان. لیکن اس کے بعد اکتوبر میں ہو گیا، اس کے بعد میں یہ ایک دم سلسلہ رک گیا. تو گورنمنٹ کو یہ کہ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہوگا، چائنیز انویسٹرز کی
وہ اگر ایک دفعہ ہو جائے تو میرے خیال میں سی پیک کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے. سر بالکل پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا اور آتا بھی رہا ہے، لیکن ابھی کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات جیسے بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں تو سی پیک 2 کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمارے خطے پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور اکانومی کو متاثر کر سکتا ہے؟ لیکن سی پیک کے 2 فیز تھے. پہلا فیز تھا جس میں ہم کہتے ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، یعنی پاکستان گورنمنٹ، چائنیز گورنمنٹ، یہ انرجی کے پروجیکٹس، روڈس کے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو صرف یہ کہ گروتھ کا جو ایک فریم ورک بنا ہے کہ آپ کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کے لیے بنا ہے. لیکن جو سیکنڈ فیز ہے جہاں پہ ریئل بینیفٹ، جہاں پہ جابس ہیں، جہاں امپلائمنٹ ہے، یہ سارا کا سارا یہ بزنس ٹو بزنس ہیں. یہاں پہ جو ہمارے یہاں پہ اسپیشل اکنامک زونس ہیں وہاں سے اسپل اوورز آنے ہیں، وہاں پہ امپلائمنٹ کریٹ ہونی ہے، وہاں پہ فیکٹریاں اس سے انڈسٹریل گروتھ ہونی ہے، اس سے ایکسپورٹ کے لیے ویلیو جنریٹ ہونی ہے. یہ سیکنڈ فیز میں یہ ہے. یہ جو سی پیک 2.0 ہے یہ اس پہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے دسمبر میں ہم نے وزٹ کیا تھا چائنا کا، اور چائنا میں ایک جس میں سارا انٹر منسٹری کافی منسٹریز کے لوگ تھے. ہم جب چائنا میں مختلف وزٹ کیا تو اس میں ہم نے ایک پورا جو یہ جو 5 کوریڈورز ہیں سی پیک کے اور 5 ایز ہمارے ہیں کہ ہر ای کے ساتھ ریلیٹڈ ایک کوریڈورس ہے. گروتھ کا کوریڈور ہے، انوویشن کا کوریڈور ہے، لائیولیہوڈ کا کوریڈور ہے، کنیکٹیوٹی کا کوریڈور ہے. یہ ساری کوریڈورس سے جو ہے اسپل اوور آنا چاہیے. تو چائنا جتنا ہم سی پیک کے فیز 2 پہ یا 2.0 پہ جتنا زیادہ فاسٹ ٹریک میں عمل کریں گے اتنا ہی پاکستانی عوام کو زیادہ بینیفٹ اور زیادہ ایکسپورٹس بڑھیں گی، جو پاکستان کے لیے بڑا کریٹیکل ہے ایکسپورٹ کا. بالکل ایسا ہی ہے. سر اگر میں غلط نہیں ہوں تو ضرور بتائیے گا کہ ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب روپے کی شاید کمی کا کہا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے تعلیم اور جو باقی ایسے شعبے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، یا اس کی جگہ کوئی اور حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ اس میں اصل میں یہ ہے کہ جو اس وقت جو کمی جس کو آپ کہہ رہی ہیں تو وہ میرے خیال میں جو کمی نہیں ہے. لاسٹ ایئر تو ویسے اناؤنس تو ہم نے کر دیا تھا 1400 بلین اور پھر 1100 بلین پہ ہم نے رکاب کیا. ابھی مطلب 1 ٹریلین کا کہہ رہے ہیں. وہ پریکٹیکلی جو ہے لگ رہا ہے کہ 1100 سے وہ اس پہ آئے ہیں. لیکن آپ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو بہت سی چیزیں ہیں جو ویلیو فار منی کی، جیسے ابھی کرائٹیریا بیسڈ ایک اسکور کارڈ سسٹم ہے کہ ہر ایک جو پروجیکٹ ہے اس کو ایک اسکور کارڈ دیا جائے گا، اس کی کرائٹیریا کہ آخر پی ایس ڈی پی میں یہ پروجیکٹ کیوں آئے اور اس کو ایلوکیشن کیوں کی جائے اس اسکور کارڈ پہ. اور وہ چونکہ آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ہے جس کو ہم سی پی ما کہتے ہیں، پبلک انویسٹمنٹ مینجمنٹ اسیسمنٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں جو پبلک مینجمنٹ اسیسمنٹ ہے اس میں ہماری کمٹمنٹس ہیں. ہم ہر مطلب یہی نہیں کہ آؤٹ آف دا کف ایک پروجیکٹ جا کے پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا، کسی منسٹر نے اناؤنس کر دیا. اب یہ ہے کہ ایک اسکروٹنی کے تحت کہ یہ انویسٹمنٹ کہاں جائے گی، اس سے آپ کے لیے مطلب یہ کہ رزلٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوں گے. یہ مطلب یہ ایلوکیشن فار دا ایلوکیشن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک پروجیکٹ کو ابھی جس طرح اس دفعہ بجٹ میں کرائٹیریا ہے کہ 90% ایگزسٹنگ اسکیم کو دیا جائے گا، 10% نیو پروجیکٹس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو کو 1200 پروجیکٹس کا ہے. اب یہ 1200 پروجیکٹس کو ہونا چاہیے کچھ 600-700 سے زیادہ نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. اب یہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں اور جو ہائیلی جو امپیکٹ کریٹنگ پروجیکٹس ان پہ انویسٹمنٹ کو ڈائریکٹ کریں تو میرے خیال میں زیادہ ویلیو کریٹ ہوگی انسٹیڈ آف انویسٹنگ لیس. تو میرے خیال میں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ ہے کہ گورنمنٹ اس طرف جاری ہے کہ آپ یہ صرف یہ کہ پروجیکٹ فار دا سیک آف پروجیکٹ نہ ہو. پھر دوسرا یہ کہ ایک بڑی ہے کہ چونکہ پروونسز کو ایک بڑا سگنیفیکنٹ حصہ بجٹ میں 57.5% چلا جاتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 43% سے کم رہ جاتا ہے. تو اس میں پروونشل اسکیم میں انویسٹ نہ کریں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پروونسز کی اسکیمیں گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کرتی رہتے، تو اب یہ ایک تھوڑا سا چینج آ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ترقیاتی بجٹ کم ہو رہا ہے. اور جو جہاں تک تعلق ہے ہیلتھ ایجوکیشن وغیرہ کا، یہاں پہ 90% سے زیادہ ذمہ داریاں پروونسز کی ہیں. وہ پروونشل اسکیم میں تلاش کریں. وہ پروونسز میرے خیال میں ان کو فوکس کر رہے ہیں، اور تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان چیزوں سے نکل رہی ہے کہ ہم جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن کی بلڈنگ بنانا یا اس طرح کی چیزوں سے بجائے ہم جو ہے ریئل جو گورنمنٹ کا کام ہے
جو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ انوویشن کریں, بڑی اسکیم لائیں اور بڑی سے دیگے اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کریں, رادر دین چھوٹے چھوٹے پیٹی پروجیکٹس میں پیسے ڈال کے ویسٹ کرتے رہنا. تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ایک چینج آف مائنڈ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہے. اور ہوپ فلی اس کے بعد بہتری بھی دیکھنے کو آئے گی. سر اب یہ بتائیے گا کہ پینشن ہمیشہ سے یہ ایک ہوتا ہے کہ پینشن بھرنے کی امید کی جاتی ہے, لیکن اس بجٹ میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اور جو سارے معاملات ہیں اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا پینشن بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی, یا کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اس میں اصل میں پاکستان کا ایک اسٹریٹجک فلا رہا. ہم نے 2003 میں جب منسٹری آف فائنانس میں تھا تو ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ایک پینشن پہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے. اور پینشن ریفارمز کا ایک پورا جو ہے نا وہ قدوخال بنے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ پینشن اصل میں کیا ہے کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ پینشن, میں اگر سول سرونٹ ہوں مجھے پینشن ملنی چاہیے, بالکل, یہ تو ایک پرنسپل ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پینشن کیا گورنمنٹ صرف یہ ہے کہ ہمارے پیسوں سے ڈیڈکٹ کر کے ایک جگہ پہ دراز میں رکھ دے یا بجٹ میں ڈال دے, تو وہ میرے خیال میں غلط کانسیپٹ تھا. ہمارے جو پے ایز یو گو, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب سرکار میں بھرتی ہوتا ہوں تو مجھے ایک آپشن دیا جائے کہ آپ اپنی ایک پینشن اسکیم خرید لیں پرائیویٹ سیکٹر سے, کسی بھی بینک سے, کسی بھی پینشن انسٹیٹیوشن سے. تو میں وہ خرید لیتا ہوں, گورنمنٹ اپنا کنٹریبیوشن وہاں پہ ڈائیورٹ کر دیتی ہے اور میری سیلری سے بھی کنٹریبیوشن ڈائیورٹ کر دیتی ہے. وہ اکنامک ایکٹیویٹی میں استعمال ہوتا ہے. اس سے ہماری سیونگ بڑھتی ہیں اور بڑا اچھا امپیکٹ آ رہا. تو اس اسٹڈی کے مطابق, کیونکہ 2003 میں نے اس کے ڈان میں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جو کہ بعد میں انڈیا کی پینشن ریفارم کی جو ہے اس میں نے کوٹ بھی کیا اس کو. تو اس قسم کی جو ہے یہ پینشن ریفارم جو ہے بڑی اچھی ہوتی ہیں کہ اس وقت ہم امپلیمنٹ کر رہے. تو پینشن ریفارم ہونی چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت انفنڈیڈ تھا. انفنڈیڈ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا پینشنز لے کے بجٹ میں ڈالی جا رہی ہے, وہ کسی اکنامک ایکٹیویٹی کو فنڈ نہیں کر رہے. اس سے پھر ظاہر ریٹرن جنریٹ نہیں ہو رہے تھے. ریٹرن جنریٹ نہیں ہو تو پینشن کا ایک برڈن کریٹ ہوگا. بالکل ایسے. اس وقت 1000 بلین لاسٹ ایئر تھا, تو اس دفعہ 4 بڑھے گا. تو اس طرح ایک بجٹ برڈن تھا جو کہ ٹھیک ٹھاک, اس میں کوئی 800 بلین ڈیفنس کا اور 200 بلین سویلین امپلائیز کا. تو اس میں ایک ہے کہ پینشن ریفارم ہونی چاہیے, لیکن اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. کوئی طبقہ اس سے ایکسکلوڈیڈ نہیں ہونا چاہیے. اور ریفارم میں یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو جن کے فرض کے ریٹ سے کہ 20 ایئر پلس آ چکے ہیں گورنمنٹ کو, اب وہ اینڈ پہ ہیں کیریئر کے, تو ان کے ساتھ ایک دم ان کے ٹرمز چینج نہ ہوں. لیکن جو نیو انٹرنٹ ہے ان کو باقاعدہ تاکہ پینشن اسکیم بھی فروغ کریں. اس وقت ہمارا فائنانشیل سیکٹر لمیٹڈ ہے ڈپازٹ ٹیکنگ, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈپازٹ ٹیکنگ سے نکل کے ایک فائنانشیل وائبرنسی کی طرف جائے. فائنانشیل وائبرنسی سے پینشن فنڈ کا اضافہ ایک بہت اچھا اضافہ ہوگا. تو پینشن فنڈ پرائیویٹ آنے چاہیے, ان کے ساتھ انسینٹیو بھی دینے چاہیے. بالکل. اس کے بعد پینشن ریفارم بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کریں. اور ساتھ ساتھ, اور ابھی اس وقت انفارچونیٹلی ایک ہمارے جیسے بینکنگ سیکٹر کا سب سے بڑا جو پورٹ فولیو ہے وہ نیشنل سیونگ کے ساتھ ہے, وہ بھی انفنڈیڈ ہے. تو وہ بھی کسی اکنامک ایکٹیویٹی کو فنڈ نہیں کر رہا, پینشن بھی نہیں کر رہا. تو اس طرح کی جو ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس طرح کی چیزیں. تو اس لیے ہمیں پینشن ریفارم ایک طرح کی ناگزیر ہونی چاہیے. بالکل. ایک صوبے نے صرف جیسے, پھر یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ تک نہیں, پروونشل گورنمنٹ میں بھی ہونا چاہیے. ایک صوبے نے کیا, خیبر پختونخوا نے کوئی پچھلے 4-5 سال پہلے اڈاپٹ کیا تھا, اس کے علاوہ کسی پروونس نے نہیں کیا. یہ پروونسز کو بھی سیل کرنا چاہیے کیونکہ آپ بھی ایک جو پے ایز یو گو ٹائپ پینشن ارینجمنٹ پہ جائے رادر دین انفنڈیڈ نیچر کی پینشن کو فنڈ کرتے رہیں. بالکل. وہ ایک طرح کا بجٹ پہ پرماننٹ ڈرین ہوگا, پھر یہ آؤٹ سائڈ دا بجٹ ہو جائے گا. تو آؤٹ سائڈ دی بجٹ ٹھیک ہے, میرا اگر میں پبلک سرونٹ میں بھرتی ہوتا ہوں تو میرا اور ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ یعنی ایف جی بینک یا یو بی ایل یا کوئی بھی بینک ہے, اس کا مسئلہ ہے یا پینشن فنڈ کا مسئلہ ہے, وہ گورنمنٹ کا کنسرن نہیں ہوگا, نہ وہ لائبلٹی گورنمنٹ کو دینی پڑیں گی. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ جس کو کرنا چاہیے پینشن ریفارم کو, لیکن اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کریں جس میں امپلائیز کا لاس بھی نہ ہو
اور ایک اکانومی بھی گین کریں. سر آپ کی بڑی کڑی نظر ہے ملکی معیشت پر بھی اور غیر ملکی معیشت پر بھی. ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور بھارت کا ہر جگہ پر ایک وہ کمپیریزن رہتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کہاں کھڑی ہے اور بھارت کی اکانومی کی کیا صورتحال ہے؟ اس میں دیکھیں یہ ہر اکانومی کے اسپیسیفکس ہوتے ہیں. مطلب جیسے آپ اگر جو ہے کسی یورپین ملک میں 2% گروتھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت زبردست گروتھ ہوئی ہے. چونکہ ڈیولپمنٹ کی گیپ میٹر کرتا ہے کہ آپ کہاں سے اسٹارٹ کریں گا. اب پاکستان کا اور جب یہ انڈیا کا کمپیریزن ہوتا ہے کہ تو وہ ایک تو یہ کہ گروتھ کو ہم اٹھاتے ہیں کہ انڈیا نے ایک بوسٹر لگایا گروتھ پہ. یعنی انہوں نے کئی چیزیں جیسے کنٹروورشل ابھی ان کے فارمر فائنانس منسٹر نے بھی ایک انٹرویو دیا کہ گروتھ میں کئی چیز ایسے ڈال کے ابھی 7% کا ایک مس نارمر کریٹ کیا گیا. تو وہ 7% گروتھ جو ہے اس طرح 7% نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ پاکستان اگر 5% پہ گرو کرے اور انڈیا 7% پہ گرو کرے تو میرے خیال میں پاکستان کی وہ تقریباً برابر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو 60s میں جو کہ اوپن اپ کیا تھا اکانومی کو اور ہم ڈیولپمنٹ کے ایک لیول کو اٹینڈ کر چکے تھے. انڈیا ابھی بھی اس کا ایک لیگ بہت بڑا ہے. تو اس کو وہاں تک پہنچے گا. انہوں نے 91 میں جو منموہن سنگھ کی ریفارم تھی اس وقت شروع کیا تھا. تو ان کے ابھی بھی بڑا جو ہے ہم اس کو جیسے 91 تک ہم اس کو کہتے تھے ہندو ریٹ آف گرو کہ 2-3% پہ اکانومی گرو کرتی رہتی تھی. اور جو آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے بالکل کیپ لگا ہوا تھا وہ کسی کو انٹر نہیں ہونے دے. اب یہ ہے کہ گریجولی نے اوپن اپ کیا ہے. لیکن اوپن اپ کے ساتھ انڈیا کی پرابلمز اسی طرح ہیں, ڈیولپمنٹ گیپ بھی اسی طرح ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ کا گیپ ہے. اور اب بھی اگر آپ جو ویسٹرن میڈیا کو بھی سنیں تو وہاں پہ لوگوں کو بات کرنا, ان کی ٹالرنس لیول یہ اس طرح کی ہیں کہ یہ گروتھ پہ بہت بڑا ٹرینڈ ہو سکتا ہے. بالکل. ایک انڈیا کو شارٹ ٹرم بوم ملا جو وہ آئی ٹی میں جیسے وہ بھی اگین پاکٹس آف ایکسیلنس یعنی بنگلور یا حیدرآباد دکن ساؤتھ پنجاب میں ساؤتھ انڈیا میں ایک ڈیولپ ہوا اور اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے وہاں پہ ایک آئی ٹی کا بوم آیا. لیکن وہ بھی اگین اس کی اگر پاکٹس میں اگر صرف آپ دیکھیں تو یہ بڑی کنٹریبیوشن آتی ہے کہ $200 بلین پلس کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس. لیکن جب آپ اس کا اسپل اوور دیکھتے ہیں اکراس انڈیا تو یہ پہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے. تو وہ ڈسٹریبیوشن کا میکینزم ہونا بھی بہتر ہے کہ بھئی آپ کے ڈسٹریبیوشن میکینزم کیا ہے. انڈیا نے اب دیکھیں پاورٹی کا اپنا نمبر دینا چھوڑ دیا. پاکستان اپنا پاورٹی کا نمبر مسلسل دے رہے وقفے کے ساتھ. تو اب یہ کہ انڈیا نے اس لیے چھوڑ دیا کہ انڈیا اپنی گروتھ کے نمبر کو تو بوسٹ کر رہا ہے, لیکن اگر وہ ہاؤس ہولڈ سروے کی صورت میں پاورٹی کے نمبر میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, پاورٹی کا گیپ ہوتا ہے تو پھر انڈیا کو پرابلمس ہوں. تو اس وجہ سے انڈیا نے وہاں سے کیا ہے کہ پر کیپٹل انکم میں مظاہر انڈیا آگے نکل گیا. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان کو اگر آپ دیکھیں فیل گڈ کتنے لوگ ہیں جو ممبئی کے فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں اور جوان ہو جاتے ہیں اسی میں, اور کتنے تو پاکستان کے اربن ایریاز میں اس طرح ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ڈیولپمنٹ کے جو فروٹس ہیں اس طرح ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئے انڈیا میں. بالکل. اور ہمارے ہاں کافی سچویشن ڈسٹریبیوشن کا میکینزم زیادہ بہتر ہے انڈیا سے. تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے پرابلمز رہے ہیں کہ ہم نے شارٹ ہوریزن پہ چلیں گے, لانگ ٹرم نہیں سوچا. آئی ٹی ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہو سکتا تھا, ہم نے اس طرح اس پہ توجہ نہیں تھی. بالکل. تو اس طرح کی جو ہمارے ہیں کہ ہم اس کو اگر یوز کریں تو یہ ہمارے لو ہینگنگ فروٹس ہیں جو فیوچر میں گروتھ کو بوسٹ کر سکتے ہیں. بالکل. تو اگر ہمارے یہاں 5% گروتھ ہو جائے اور انڈیا میں اگر 7-8% بھی ہو تو میرا خیال میں وی آر ناٹ بیڈ. سر مجھے بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کن کن چیزوں پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں ٹیکس میں کوئی اب تھوڑا سا انہوں نے جیسے کیش بیسڈ اکانومی کو تھوڑا سا ڈسکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہونا چاہیے. اب دیکھیں دنیا اب ڈیجیٹل پہ چلی گئی ہے. میں جیسے کہ ابھی اپریل میں ایران گیا ہوں تہران میں, تو تہران میں میں نے تہران کی کرنسی کو ٹچ نہیں, اور ایک کارڈ مجھے دیا گیا تھا کہ جی اس میں آپ وہ ڈال لیں اپنے ڈالرز جو ہے وہ کریں
اور اسی سے آپ پوری شاپنگ یعنی اسٹریٹ وینڈنگ تک وہاں سے کر سکتے ہیں. آپ نے رائڈ بک کرنی ہے تو وہ اس کے تھرو کرنی ہے. چائنا ہم دسمبر میں تھے تو پورا جو ہے ان کے یہاں کیش اگر کسی شاپ کیپر کو دیتے ہیں تو وہ بڑے برے نظر سے دیکھتا کہ یار یہ کیوں نہیں کر رہے, ان کی جو ہے وہ کیش بیسڈ اکانومی سے. تو اب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک ڈاکومنٹیشن کی طرف ایک ڈرائیو ہے. اگر یہ ہم پوری طرح کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے. تو ہمارا ٹریڈیشنل طبقات سے جو ہے وہ جیسے لاسٹ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو بری طرح ہٹ کیا تھا. بالکل. تو اب میرے خیال میں تنخواہ ان کی ایک ریئلائزیشن گورنمنٹ میں بھی ہے, کیونکہ یہی سارے آپ کے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں بجٹ میں. تو ہر بندہ جو ہے یہ فیل کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ بڑا کہ 38% جیسے میرا جو ہے وہ سیلری کا 38% ٹیکس میں جا رہا ہے, پھر 18% میں ہر چیز پرچیز کرتا ہوں, جی ایس سی دیتا ہوں, تو 56% تو میری انکم وہاں چلی گئی. بالکل ایسے ہی ہے. اس طرح کے میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے طبقات میں ڈسٹریبیوشن, لیکن ابھی بھی چند طبقات ہیں جیسے ٹریڈرز وغیرہ جن پہ بہت ڈیفیکلٹ ہے ٹیکس لینا, وہ آرگنائز بھی ہیں. تو وہ اب یہ کہ یہ گورنمنٹ کتنا افورڈ کر سکتی ہے ان کو ٹچ کرنا. تو وہ جو طبقات اسٹرانگ ہیں وہ میرے خیال میں ان پہ یہ گورنمنٹ کا ریئل ٹیسٹ ہوگا کہ اس کو کس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں بالکل ایکوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ بھی کیا اور طبقات کو شامل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اس طرح کی ڈرائیو ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی کہ یہ کوئی ایک نیا کوئی انوویٹیو اپروچ ہے اس کے کہ اگر آپ کیش بیسڈ اکانومی کو تھوڑا سا بہتر کر دیتے ہیں کہ لوگ ٹرانزیکشن کے لیے ڈیجیٹل کرنسی کو یوز کرنا شروع کر دیں, تو یہ میرے خیال میں بہت اچھا اقدام ہوگا. اور اس کے پازیٹیو اسپل اوور اس صورت میں بھی ہوں گے, ٹیکسیشن کے بھی زیادہ صورت میں ہوں گے, جو سیل ٹیکس وغیرہ جو مارکیٹ میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے وہ کم سے کم ریکارڈ پہ آنا لگ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ معاشی طور پر پاکستان اگلے چند سالوں میں کہاں کھڑا ہوگا؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ اگلے 10, 20 اور پھر 30 سال بعد پاکستان کی اکانومی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو سب سے بڑا بینچ مارک جو کسی بھی گورنمنٹ کے سے ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا پہلا جو مائل سٹون ہے 2030 میں, وہاں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم ایس ڈی جیز میں اسی طرح کا فیلور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ایم ڈی جیز میں ہم نے کیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بہت اچھی پروگریس ہماری سوشل سیکٹر میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہیونگ سیڈ دیٹ ابھی یہ کہ جیسے اڑان پاکستان کا ایک پورا فریم ورک پلاننگ کمیشن نے یہ بھی جاری کیا ہے اور اس میں ایک 5 ایئر کا ہاریزن دیا ہے, اور بائی 2035 ہم 1 ٹریلین کی اکانومی بننے جا رہے ہیں. تو یہ جو مائل سٹون ہے کہ ایک تو ہمارے پاس 2029 کا ہے, اور پھر 2030 کا ہے, اور 2035 کا ہے. پھر یہ کہ پاکستان ایٹ 100 جو ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ پبلش کی تھی 2047 میں پاکستان کہاں ہوگا. تو یہ مائل سٹونز ہیں. اس میں میرے خیال میں جو ہے کہ ہمارا ڈپینڈ کرے گا سب سے بڑا کہ ہم انویسٹمنٹ کے کلائمیٹ کو کتنا بہتر کریں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کتنا کر رہے ہیں, اس اکانومی کو پرمیشن اور پرمٹ سے نکال کے ہم ایک اوپن اکانومی کیسے بناتے ہیں, ٹرانزیکشن کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. پھر یہ کہ ہم یوتھ کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. ہمارے جو یوتھ ہیں, اور اس وقت چونکہ 67% ہمارے 29 ایئر سے مطلب کم کی پاپولیشن ہے, یہ جب یہ کہ گریجویٹ کر کے جاب مارکیٹ میں آتے ہیں یا ایجوکیشن میں آتے ہیں, تو ہم کون سی ایسی مارکیٹیبل اسکلز ان کو دے رہے ہیں کہ یہ گلوبل مارکیٹ کو لاک کر سکیں. یہ چاہے آئی ٹی میں ہو, چاہے ایکسپورٹ میں, کوئی انوویشن سسٹم کو ہم کیسے بہتر کر سکیں. اگر ہم نیشنل انوویشن سسٹم کو ریفارم کر لیں تو میرے خیال میں گروتھ کے بہت سے مسائل ہو جائے گا, ہم ایکسپورٹ مارکیٹ کو ٹیپ کرنے کے قابل ہوں گے. تو ہمارے یہ سارے مائل سٹون ہیں 2047 ہو یا 2030 ہو, ان سب کی ڈیپینڈنس یہ ہے کہ ہم پالیسی پیرامیٹر میں کیا آفر کرتے ہیں. اگر ہم یوتھ کی اسکلز کے پورا اسکل امپارٹنگ سسٹم کو ریویپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو پاکستان ول بی سکسیزفل ماڈل. اور پاکستان کی یوتھ جب بھی یہ گلوبل مارکیٹس میں جا کے کمپیٹ کرتی ہے دے آر ناٹ سیکنڈ ٹو اینی باڈی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوٹینشیل تو ہے, گڈ آئی کیو ہے. مطلب جو ہم جب گلوبل مارکیٹ میں آئی ٹی میں کمپیٹ کرتے ہیں تو بہت سے ملکوں سے ہم کمپیٹ کر پاتے ہیں.
تو ویسے بھی اس وقت پاکستان میں ایک وہ ہے جو ڈاکومنٹڈ ہے، ایک وہ ہے جو کہ ڈاکومنٹیشن کے اوپر کہیں پہ فلوٹ کر رہا ہے، جیسے آئی ٹی کا سیکٹر ہے، فری لانسنگ کا ہے. ہم جو $2.3 بلین کی ہم جو ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ تک پہنچے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی فیسیلیٹیٹ، ہم ہرڈل کے باوجود یہ ہرڈلز والی جمپ ہے کہ نوجوان اس کو کراس کر کے کہیں سے ریمیٹنس کے تھرو پیمنٹ گیٹ وے ہم نہیں دے رہے. تو یہ اگر دے دیتے ہیں، ہم فیسیلیٹیشن کر دیتے ہیں، تو یوتھ جو ہے کافی بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے اور اکانومی کافی بہتر چل سکتی ہے. ہم جو ہے اس ریجن میں ابھی تک ہم جو ہے کافی نیچے رہے ہیں، تو ہم اس ریجن میں نہیں بلکہ ہم ایمرجنگ اکانومیز میں ایک اچھی اکانومی کے طور پہ ایمرج ہو سکتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ہمیشہ سے جو امریکہ ہے اس کا ایک اثر و رسوخ رہا ہے پاکستان کی اکانومی پر بھی، اور اب بدلتے وقت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا ابھرتی ہوئی سپر پاور کے طور پر دنیا کے سامنے آ رہا ہے. سو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب بھی پاکستان کی نظریں جو ہے وہ امریکہ پر ہی ہیں، یا پھر چین کے بعد جو ہے وہ اس سارے معاملات میں کچھ تبدیلی یا کچھ بہتری آنے والی ہے؟ اس میں ایک چیز ہے کہ دیکھیں ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، یو ایس اس کو اگنور نہیں کر سکتا ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن جو ویسے بھی جو اصل میں امریکہ کی کچھ پالیسیز ابھی ریسنٹ پاس میں جو ہوئی ہیں، اس میں چائنا کے ساتھ یا ٹگ آف وار جیسی رہی ہے، اس میں پرابلمز یہ ہوئے ہیں کہ دیکھیں ایک نیا الائنس بن رہا ہے، تو وہ ڈالر ایز اے ریزرو کرنسی کے طور پہ الٹرنیٹس آ رہے. تو چائنا نے جیسے کرنسی سواپ کے ایگریمنٹ کوئی 50 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ افیکٹولی کرتے، وہ ڈالر کو زحمت نہیں دے رہے، اور وہ دوسرے چینلز ابھی ایک سوئفٹ سسٹم جس کے تحت یہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ بھی ایک نیا ایمرج ہونے جا رہے ہیں. تو پاکستان کا بھی ایسے میں یہ ہے کہ پاکستان کی اب ڈپینڈنس اس طرح نہ تو دیکھیں ہمارے یہاں ایکسٹرنل لون کا انفلو، لیکن چونکہ دیکھیں ایک امریکہ کا ایک اثر ہے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ سارے کے سارے امریکہ کی ایک اس میں ہیں، تو امریکہ کو گڈ نوٹ پہ رکھنا ہماری ضروری ہے. لیکن چائنا کے ساتھ ایک چونکہ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، اس خاص طور پہ وار کے بعد میں بہت زیادہ ایمرج ہوئی ہے، اور چائنا نے خود کے پاکستان کے ساتھ آیا ہے. تو اب یہ کہ سی پیک 2.0 اگر اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک نیو ریلیشن شپ، سارٹ آف ریلیشن شپ آئے گا، اس ریجن میں ہماری ایک نیا بیلنس آئے گا. اور جو امریکہ کا پورا انحصار جو اس وقت جو تھا کنٹین چائنا پالیسی کے تحت، وہ انڈیا پہ تھا. تو انڈیا کی ریسنٹ پرفارمنس کے بعد میں اس نے بھی تھوڑا بہت پاکستان پہ زیادہ انویسٹ کرنا ہے، پاکستان کو ایک دینا ہے کہ یہ ہارس تو پٹ گیا، تو اب یہ کہ نیا ہارس تلاش کرنے کے لیے جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ انسینٹیو آفر کرے یا کوئی چیزیں ایسی آفر کرے. تو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مطلب ایک ٹرسٹ وردی پارٹنر کے طور پہ، چونکہ پاسٹ میں جب بھی یو ایس کے جیسے ہی مفاد نکلا وہ نکل جاتا ہے، تو اس وقت کیا، لیکن چائنا ایک ٹرسٹ وردی پارٹنر کے طور پہ آیا ہے. تو اب یہ ہے کہ ریجن میں ہمیں نئے الائنس کو، ویسے بھی ہمیں افریقہ کی طرف موو کرنا ہے، ہمیں ایسٹ ایشیا میں ایمرج کرنا ہے. چائنا کے ساتھ ہم ویسے بھی یہ سمجھ رہے کہ ایک بائنڈنگ کنسٹرینٹ ہے، اس کے بغیر ہم جو ہے نا وہ چل نہیں سکتے. تو ہماری جتنے بھی سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں، اسپیشل اکنامک زونز ہیں، سارے دے آر ڈیپینڈنٹ اپون چائنا. تو چائنا تو ہمیں جو ہے اکانومی اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں بڑا کریٹیکل ہوگا، گوئنگ فارورڈ بہت کریٹیکل ہوگا. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا امریکہ بھی اپنے رولس کو ری اسیس کرے گا کہ پاکستان کو کیسے بہتر یوز کیا جا سکتا ہے. سر آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو بجٹ عید کے بعد پیش کیا جائے گا، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو عوام کے فائدے میں ہوں گی، عوام کے لیے خوشخبری ہوگی، اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو شاید عوام کو اس طرح سے پسند نہ آئیں. تو آپ کوئی ایک ایسی خوشخبری جو عوام کو دے سکیں کہ بجٹ میں یہ ان کے لیے اچھا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں ایک اچھی چیز تو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ میں اس وقت سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اس وقت انفلیشن کلوز ٹو زیرو ہے. اس سے اگر تھوڑا سا بڑھ بھی جائے تو وہ بہت زیادہ، اور خاص طور پہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویٹ میں پنجاب میں خاص طور پہ ابھی جو نیا سیزن آیا ہے اس میں تھوڑی سی نیچے آئی ہے بجائے اوپر جانے کے. تو جو اسینشیل آئٹم اس میں کوئی بہت زیادہ رائز نہیں ہونے والا.
تو یہ عوام کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے کہ مہنگائی میں جو خاص طور پہ کچن آئٹم وغیرہ ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ جمپ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں دوسرا جو ہے کہ گورنمنٹ اگر اپنے لانگ ٹرم ٹرانسفارمیشن پلان سے اسٹک رہتی ہے اور اس میں اسٹک رہے کہ ایکسپورٹ ڈریون پالیسیز لاتی ہے, چونکہ اس میں جو فرسٹ جو 5 ایئر ٹرانسفارمیشن پلان ہے وہ ایکسپورٹ ڈریون گروتھ ہے اور فائنانس منسٹر اس میں ہٹ بھی دے چکے ہیں, لیکن اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں کرنی ہوں گی کہ افرمیٹیو ایکشن بھی ساتھ میں آئیں گے کہ ایکسپورٹ کو کیا دیں گے کہ ایکسپورٹ بڑھے گی. اگر یہ بڑھ جاتی ہیں تو آؤٹ سائڈ ویلیو ایڈ ہو جاتا ہے, تو میرا خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر اکانومسٹ جناب ظفر الحسن صاحب. ان سے ہم نے جانا ملک کی معیشت اور غیر ملکی معیشت کے حوالے سے بھی, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ بجٹ 2025 اور 26 میں کیا ہونے جا رہا ہے. بہت تفصیلاً گفتگو رہی. عید کے بعد جب بجٹ پیش کیا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ عوام کے لیے کیا اس میں نئی چیزیں موجود ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ HTN سے مجھے مناہل سرفراز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.